ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق دوسرے باب کی 41 تا 51 آیات مقدسہ۔ اور اس کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو وہ عید کے دستور کے مطابق یروشلم کو گئے، اور جب ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، مگر اس کے ماں باپ کو خبر نہ تھی، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہیں ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے، اور نہ پا کر اس کی تلاش میں یروشلم کو واپس گئے۔ اور انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھا ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے متعجب تھے، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ ضرور اپنے باپ کے گھر میں ہوگا؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھے۔ تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج پاک ماں کلیسیا مقدسہ مریم کی عید مناتی ہے۔ مقدسہ مریم کی عید منانا ہم سب کے لیے نہایت فخر، خوشی اور شکر گزاری کا موقع ہے۔ مقدسہ ماں مریم وہ ہے جسے ازل ہی سے خدا نے چن لیا تھا، اور جس وقت ہمارے باپ آدم اور ماں حوا یہ شیطان سے ورگلائے گئے تھے تو اسی وقت خدا نے وعدہ کیا تھا کہ آئے شیطان، ایک خاتون جو ہے وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی تلاش میں رہے گا۔ اور یہ وہی ہے مقدسہ مریم جس کے بارے میں خدا نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا تھا، وعدہ کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد خدا کو ایک ماں کی ضرورت پڑی، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہم انسانوں کو، آدم کی اولاد کو واپس جہاں سے ہم نکالے گئے اپنی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے، وہاں پر دوبارہ لے آنے کے لیے اب خدا ہماری طرح کا انسان بن کے وہ ہمیں واپس لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں فور فرنٹ سے، سامنے سے آ کے ہمیں مثال دینا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ہم انسان ہوتے ہوئے خدا کے تابع دار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے خدا کو ضرورت پڑ گئی۔ دیکھو کس کی ضرورت پڑ گئی؟ ماں کی، کیونکہ وہ انسان بن کے آنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے مقدسہ ماں مریم کا رتبہ کتنا ہی بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسے ضرورت پڑ گئی، اسے خود ضرورت پڑ گئی۔ اور وہ ضرورت کیا ہے؟ ایک ماں کی۔ اور وہ ماں کون ہے؟ مقدسہ ماں مریم۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس کے لیے خداوند نے جو پلان تیار کیا کہ خدا جو ہے، وہ خدا بیٹا جو ہے وہ پاک روح کی قدرت سے زمین پر آئے گا، تو اس کے لیے اس نے مقدسہ ماں مریم کو بے داغ رکھا، جسمانی گناہ یا جسمانی ملاپ کے بغیر ہی پاک روح کی قدرت سے اس نے مقدسہ ماں مریم کو رحم میں لیا، اور وہ کسی بھی داغ سے مبرہ تھی۔ اور اسی وجہ سے یہ پاک کنواری نے خداوند یسوع مسیح خدا کو جنم دیا، اور اسی وجہ سے ہم اسے اس کی ان نجات دینے والی باتوں سے ہم ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور پھر مقدسہ ماں مریم وہ خداوند کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس نے بچہ یسوع کو پالا پوسا اور نوجوان کیا، اور پھر اس کے دکھ سکھ میں، صلیبی موت میں اس کے ساتھ ساتھ رہی، اور وہ اس کے ساتھ تھی، اور وہ بھی رسولوں کی طرح اس نے بھی خداوند یسوع مسیح کا پرچار کیا۔ اور پھر وہ صلیب کے نیچے کھڑی دکھیاری ماں، اور پھر خدا نے اسے ایسا جلال بخشا کہ وہ بدن اور روح سمیت جو ہے وہ آسمان پر اٹھائی گئی۔ تو وہ بے داغ ہے، وہ ہماری ماں ہے،
اور ہمارے نجات دہندہ کی ماں ہے، اسی کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے۔ اس لیے مقدسہ ماں مریم سے ہمیشہ اس کی شکر گزاری کیا کریں، مقدسہ ماں مریم کی تعریف کیا کریں، مقدسہ ماں مریم کا بہت سارا احترام کیا کریں، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے، اسی نے ہمیں ہمارا نجات دہندہ دیا، ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ اور وہ اب بھی آسمان پر وہ آپ کے اور میرے لیے سفارشیں کرتی ہے۔ جب بھی ہم روزری کی عبادت کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مقدسہ ماں مریم ہمارے لیے خداوند سے سفارش کرتی ہے، اور جو بھی روزری پڑھتا ہے، خاندانی پڑھائی جائے روزری، تو ہمیں اپنے خاندان میں روزانہ شام کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزری کی عبادت کی جائے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 20 منٹ لگتے ہیں، لیکن وہ خاندان جو روزری کی عبادت یا شام کی عبادت اکٹھے کرتے ہیں، خدا انہیں اپنی برکتوں سے مالا مال رکھتا ہے۔ کوشش کریں اپنے خاندان میں شام کے وقت سونے سے پہلے اگر آپ سارے مل کے روزری کی عبادت کر لیا کریں تو آپ اپنی زندگی میں، اپنی ایمانی زندگی میں، جسمانی زندگی میں، روحانی زندگی میں آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے مقدسہ ماں مریم اپنے بیٹے کے وسیلے سے آپ سب کے لیے کتنی کتنی سفارشیں کرتی اور آپ تک پہنچاتی ہے۔ اور جب ماں کہہ دے تو بیٹا، خدا باپ، وہ کبھی بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایمان رکھیں، مقدسہ ماں مریم کی سفارشات چاہتے رہیں اور پھر معجزے دیکھتے رہیں۔ آمین۔